حاضرین محترم، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام متعدد مقامات پر یہود اور نصارہ کے کلچر کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے غلاموں کو یہ درس دیتے ہیں، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، دیکھو تم میری سنتوں کو اپنانا، اسلام کے احکام کو اپنانا، ان کے کلچر کو نہ اپنانا، ان کے کلچر کو نہ اپنانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یوم عاشورہ تھا، اہل کتاب عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، میں ان کی یہاں پر مخالفت کرتے ہوئے میرے چاہنے والوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ تم صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ عاشورہ سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھنا، یا عاشورہ کے بعد کا ایک دن روزہ رکھنا، 2 روزے رکھنا، ایک روزہ نہیں رکھنا۔ ایک روزہ رکھو گے تو ان کی مشابہت ہوگی۔ میرے آقا نے ان کی مشابہت سے بچایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سال جو آ رہا ہے، اب آپ آنے سے پہلے آپ ایک متفکر شخص، یعنی جو سمجھ والا شخص ہے، اس کے سامنے کچھ گولز ہوتے ہیں، کچھ مقاصد کو وہ بنا لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں ان مقاصد پر چلوں گا، میں 2024 میں ان مقاصد کو پورے کروں گا، میرے کچھ گولز ہیں، میرے کچھ اہداف ہیں، میرے کچھ مقاصد ہیں، میں ان مقاصد کو پورا کروں گا۔ تو یہ ایک متفکر شخص ہوتا ہے، یہ عقل مند شخص ہوتا ہے، اور جو نادان شخص ہوتا ہے، اس کے سامنے تو یہ جو سال گزر رہا ہے، دن کا صبح اور شام کیسی گزرتی ہے، اس کے سامنے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ بھی رات گزر جائے گی۔ حاضرین محترم، دیکھیں کہ جب بھی نیا سال شروع ہو، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اب آگے سال میں کیا کرنا چاہتے ہو، اب آگے سال میں تمہارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے، کیا تمہارے مقاصد ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے مقاصد کو تیار کریں، اپنے گولز کو تیار کریں۔ پہلا آپ کا گولز یہ ہونا چاہیے کہ عبادت کے حوالے سے آپ سوچنا چاہیے کہ میں 2024 میں عبادت میں کس طریقے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا۔ اب آپ مثال کے طور پر سمجھیں کہ آپ پورے 5 وقت کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک عادت شامل کر لیں، تہجد کو بھی ملا لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب ہمارا کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ناولز پڑھتے ہیں، ہم کہانیاں پڑھتے ہیں، ہم اخبار پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے تو صرف قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے تو ہم حضور کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں۔ تو 2024 کے لیے یہ ایک اہم مقصد ہمارا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی پوری قرآن مجید کی تلاوت کروں گا اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا، قرآن کو سمجھوں گا، یہ آپ کا گول ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھ لیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھوں گا، یہ آپ کا اہم مقصد ہونا چاہیے، یہ آپ کا گول ہونا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، دوسری چیز، اب آپ اپنی ذات کے حوالے سے سوچیں کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں، آج میں کہاں کھڑا ہوں، اور میرے اندر کیا خامیاں موجود ہے، کیا خامیاں موجود ہیں۔ آپ یہ یاد رکھ لیں کہ میرے اندر سے میں کچھ خامیوں کو دور کر دوں گا اور اچھائیوں کو لے لوں گا۔ یہ سوچیں، آپ اپنے اندر خامی ہوتی ہے اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، جب انسان بدلنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد فرما دیتا ہے کہ جب انسان بدل جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، کئی اشخاص کو ہم نے دیکھا جو بدلے ہیں، تو ایسے بدلے ہیں کہ پہلے تو وہ فحاشی میں، بے حیائی میں مبتلا تھے، لیکن ان کے دل نے یہ سوچا کہ میں اب مجھے بدلنا ہوگا، تو اللہ نے بھی ایسی مدد فرمائی کہ ان کے دل میں ایمان کی حلاوت کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب آپ سوچیں، مقاصد میں یہ بھی سوچیں کہ معاش کے اعتبار سے سوچیں کہ میری معاش کتنی ہے، میں کتنا کما رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ کمائی جو بڑھتی ہے وہ قابلیت سے بڑھتی ہے، تو انسان اپنے اندر قابلیت پیدا کرے، اپنی قابلیت کو منوائیں۔ جب انسان قابلیت کو منوائے گا تو اس کی معاش میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر کہ ایک مکان بن رہا ہے، تو ایک شخص وہ ہوتا ہے جو مسالہ ملا رہا ہوتا ہے، یعنی ریتی اور کنکر جو ہے ملا رہا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے۔ اس کے مقابل میں جو اینٹ ٹکر جو وہاں کھڑے ہو کر جو ہے دیوار بنا رہا ہوتا ہے، اس کے مقابل میں کم ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اس کی معاش زیادہ ہوتی ہے جو وہاں ایک کرسی پر بیٹھ کر بس سارا کام کرا رہا ہوتا ہے۔
سارے آپ وہ حکم جاری کر رہا ہوتا ہے، اس کی معاش زیادہ ہوتی ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ تو یہ کرسی پر بیٹھنے والا شخص اس نے اپنی قابلیت کو منوایا ہے، تبھی تو جا کر اس کی معاش میں اضافہ ہوا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اپنی معاش کو درست کریں، اپنی معاش کے حوالے سے سوچیں اور ایسے گولز بنائیں کہ 2024 میں میں اس کو پورا کرتا رہوں گا۔ اور یاد رکھیں، ان بے حیائی سے بچیں، یہ فحاشی مجالسوں سے بچیں، یہ مجالس ہمارا ایمان تباہ کر دیں گے، ہمارا ایمان تباہ کر دیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں تمہیں فائدہ نہ ہو اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کو چھوڑ دو، جس میں تمہیں دنیا کا فائدہ نہ ہو، آخرت کا فائدہ نہ ہو، اس چیز کو چھوڑنا چاہیے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے ان مجالس کا بائیکاٹ کریں، ان بے حیائی مجالس کے قریب تک بھی نہ جائیں۔ اب دیکھیں کہ انسان یہ سوچے کہ اپنے اندر کتنی بے حیائی ہے، تو وہ تنہائی میں دیکھیں میرے پاس حیا کتنا ہے، حیا کتنا ہے۔ اگر وہ تنہائی میں بھی حیا کا پیکر ہے تو سمجھے اس کے اندر حیا باقی ہے۔ تو انسان تو اجتماعی طور پر لوگوں کے سامنے حیادار بنا پھرتا ہے، لیکن اس کی تنہائی بتاتی ہے۔ اگر وہ تنہائی میں حیادار رہے گا، اس کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ اگر وہ تنہائی میں بے حیائی کرے گا، بدنظری کرے گا، حرام کام کرے گا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ پاک اس کے اعمال کو اڑا دے گا، یعنی ختم کر دے گا۔ ایسے اعمال کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔